الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق بالکل واضح پیغام دیا کہ لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اسی کی تم سب اولاد ہو۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور تمہارے جو ہم نے خاندان قبیلے الگ الگ بنائے ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے ہیں۔ تعارف کا مطلب ہے پہچان۔ یہ قبیلے الگ الگ اس لیے ہیں تاکہ
تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچاننے میں، تعارف کرنے میں آسانی ہو۔ اگر سب کا ایک ہی قبیلہ ہوتا تو پہچان مشکل ہو جاتی، تعارف مشکل ہو جاتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ہم جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اس کے الگ الگ علاقے ہیں، ہر علاقے کا اپنا ایک نام ہے۔ اگر ایک کالونی میں رہتے ہیں تو اس کے الگ الگ سیکٹر ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پہچان آسان ہو جائے، اس بندے تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا فرما کر الگ الگ خاندان بنا دیے تاکہ ہمارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے اور پہچاننا آسان ہو جائے۔ کسی کو عربی بنایا، کسی کو عجمی، کسی کو فارسی، اور کسی کی کوئی نسل اور کسی کا کوئی خاندان، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی خاندان اور برادریاں ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک خاندان اونچا ہے اور دوسرا خاندان نچلے درجے کا ہے۔ یہ تفریق اس لیے نہیں ہے، یہ خاندان سب برابر ہیں، انسان بھی سب برابر ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے پھر ان انسانوں میں کچھ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، جیسے انبیاء علیہم السلام، اور پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی مقام یا مرتبہ عطا فرمایا تو فرمایا اس کی ایک ہی وجہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں اگر کسی کی عزت ہے، اللہ کسی کو مقام دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی نظر میں عزت والا، مقام والا وہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا، یعنی وہ گناہوں سے جتنا زیادہ بچنے والا ہوگا، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اللہ اس کو اتنا زیادہ عزت عطا فرمائے گا۔ خاندان اور قبیلے سب برابر ہیں، کسی گورے کو فوقیت نہیں ہے کسی کالے پر، یہ رنگ ہوں یا نسل کے معاملات ہوں یا خاندان کے ہوں، سب برابر ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ نے کچھ باتیں سنی تھیں، فخر، غرور، تکبر اور گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اپنے بندوں میں پسند نہیں۔ جب ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہمارے خاندان اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر ہم اپنے دل میں اپنی بڑائی رکھیں اور انسان میں انا پرستی ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے، کسی دوسرے خاندان کو یا دوسرے فرد کو اپنے سے کم تر سمجھے اور حقیر سمجھے۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو جب غصہ آتا ہے تو غصے کی کیفیت میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور انا پیدا ہوتی ہے۔ جو بات اس کو مان لینی چاہیے وہ اپنے غصے میں تکبر کی وجہ سے وہ بات نہیں مانتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بھی بات نہیں مانتا، اور جب تکبر میں ہوتا ہے تو بھی بات نہیں مانتا۔ گویا کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہیں۔ تکبر اور غصہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو، جس بندے میں بھی تکبر ہوگا، انا ہوگی، اس کو کسی نہ کسی چھوٹی بات پر بھی فوراً غصہ آئے گا کہ تم نے مجھے یہ کہا،
میرے بارے میں یہ کہا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی سامنے رکھے گا، اس کی جو میں ہے، انا ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ بے شک آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی مگر وہ سمجھا ہی غلط، تو وہ فوراً اپنی طرف اشارہ کرے گا اور اس کو ایک دم سے غصہ آ جائے گا۔ اور یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور آپ کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اور انسان تکبر میں اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور وہ حقیر پانی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کی شکل و صورت اچھی ہے، اس کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے دل میں تکبر ہو، بڑائی ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، فخر ہو، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو یا کسی دوسرے خاندان کو گھٹیا سمجھتا ہو۔ اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی کچھ باتوں کو، کچھ نصیحتوں کو جو ذکر کیا، ان کی ایک نصیحت جو اپنے بیٹے کے لیے تھی، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تمہارا زمین پر اکڑ کر چلنا نہ تو یہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو، اگر زمین پر اکڑ کر چلو گے تو تمہارے چلنے سے یہ زمین پھٹ تو نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہو؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اگر اللہ نے تمہیں کچھ دے دیا تو تم اپنی اوقات سے باہر ہو گئے اور زمین پر اس طرح اترا کر چلتے ہو کہ تمہارا یہ گھمنڈ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور انسان جب اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی بھی اوقات کا علم نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو کتنی ہی بلندیوں پر سمجھ رہا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی ایک حیثیت ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ ہاں اگر یہ زیادہ اترائے گا، تکبر کرے گا تو لوگوں کی نظروں سے بھی گر جائے گا، لوگ بھی اس کو ناپسند کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں کتنے سارے لوگوں کو کہ جو فخر اور غرور کی وجہ سے لوگوں سے کتنا دور ہو گئے، لوگوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اگر کبھی ملاقات ہو گئی، تکبر اور غرور کرنے والا بندہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، تو آپ دوبارہ کیا اس سے ملیں گے؟ آپ اس سے نہیں ملیں گے۔ اس کا وہ تکبر اور غرور اور اس کا وہ گھمنڈ اس کو لوگوں سے دور کر رہا ہے۔ نہ یہ کہ وہ لوگوں سے دور ہو رہا ہے بلکہ وہ اللہ سے بھی دور ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی اوقات یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسان کی اس طرح کی یہ والی زندگی اور اس کی روح بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو تکبر کیا وہ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیونکہ یہ ابلیس جنوں میں سے ہے مگر اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ تھا، بڑا عبادت گزار تھا یہ، اور فرشتوں کے اندر اس کا ایک مقام تھا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، نیک ہونے میں۔ جب یہ انہی کی مجلس میں بیٹھا ہوا، جب اللہ نے حکم دیا کہ تم سب سجدہ کرو، تو
فرشتے تو سجدے میں جھک گئے. حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا. قرآن مجید کہتا ہے ابا واستکبر. ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر بھی کیا. دو چیزیں اکٹھی ہو گئی. ایک تو نہیں مانا، صرف یہ نہیں کہ میں نہیں کروں گا، واستکبر تکبر بھی کیا. کیا تکبر کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو آگ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے، تو میں بہتر ہوں اس سے، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ کس کی بات کا انکار کیا؟ اللہ کی بات کا. اس تکبر کی وجہ سے جو ایک عزت اس کو ملی ہوئی تھی، جو ایک مقام ملا ہوا تھا، جو قربت حاصل ہوئی تھی، اس مجلس کے اندر جو ایک بیٹھنے کی اجازت ملی ہوئی تھی، اس سے نکال دیا گیا تکبر کرنے کی وجہ سے. اس میں انا آ گئی، کہا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. اب جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے تکبر کی اس روش کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک. یعنی ساری زندگی تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی. اب یہ قیامت تک ملعون ہو گیا. اگر یہ وہاں مان لیتا اور سجدہ کر لیتا، اس کو کیا عزت ملتی، کیا مقام ملتا. مگر اللہ رب العالمین کی بات کا انکار کر کے دھتکار دیا گیا اور ملعون قرار پایا تکبر کی وجہ سے. گویا انسان جس مقام پر فائز ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے اس مقام سے گر جاتا ہے. اگر آپ بغور مشاہدہ کریں گے اپنے دوست و احباب میں، جان پہچان والے لوگوں میں، اگر آپ اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، زیادہ عزت کرنے کی وجہ سے اگر وہ فخر، غرور اور تکبر کرتا ہے، تو آپ اپنے دل سے اس کی عزت کو نکال دیتے ہیں. یہ تو اپنی اوقات ہی بھول گیا، یہ ہمیں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اور قرآن مجید بیان کرتا ہے دوسرا شخص جو اپنی اوقات کو بھول گیا، اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں. وہ تھا فرعون. اللہ کو بھی بھول گیا، لوگوں کو بھی بھول گیا، بلکہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، یہ سب میں ہی کر رہا ہوں. اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ رب العالمین نے اس کو ڈھیل دی، ایک دم نہیں پکڑا، اس کو ڈھیل دی. اور ڈھیل دینے کے بعد جب اس کا ظلم انتہا پر پہنچ گیا تو اس کو اللہ نے مارا. کیسے؟ پانی میں غوطے دے کے. اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پانی میں غوطے دے کے مار دیا، ڈبکیاں دے دے کے مارا، تاکہ اس کو اپنی اوقات یاد آ جائے. اور جب غوطے آئے، ڈبکیاں ملی، تو پھر اس کو کچھ ہوش آئی کہ میں غلط ہوں. کہتا ہے اب میں مانتا ہوں اسی رب کو جس کو موسیٰ مانتا ہے. مگر یہ ڈبکیوں اور غوطے کے بعد جو ہوش آئی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب عقل، شعور، بصیرت، فہم و فراست سب کچھ اللہ نے دیا تو اللہ کو بھول گیا. کس کی وجہ سے؟ اپنے مقام کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے. انسان تھا، اگر مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرکشی پر اتر آئیں اور رب ہونے کا دعویٰ کریں. اور اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. زمین نے اس کو برداشت نہیں کیا، زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے رکھیں گے. اور آج بھی شاید مصر کے اندر اسی طرح اس کو رکھا ہوا ہے، اس کا جسم پڑا ہوا ہے.
اس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے، اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے، مگر عذاب ہوتا ہوا لوگ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ بصیرت نہیں اللہ نے رکھی کہ یہ اس عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں، مگر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بطور عبرت اس کو رکھ دیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے تیسرا شخص، اللہ نے اس کو مال دیا، اور مال بھی اللہ نے خوب دیا، اور مال دولت فراوانی عیش و عشرت کی زندگی جب انسان کو مل جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مال کے ملنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں لوگوں سے ختم کر دیتے ہیں کہ میرے جو غریب رشتہ دار ہیں اگر تعلق رکھا تو شاید مجھ سے کچھ مانگیں، کوئی سوال کرے، اپنے دوست و احباب سے رشتہ کم کر دیتے ہیں کہ اگر زیادہ تعلق رہا تو شاید کوئی مانگ لے، دینا پڑے گا۔ مال و دولت کی محبت میں انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اللہ سے بھی دور ہو رہا ہوں، اور پھر انسان کے اندر مال و دولت کی فراوانی سے جو فخر اور غرور آتا ہے تو یہ انسان مال کی محبت میں لوگوں کو مال دیتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا اس پر فضل ہے کہ اللہ اس سے اس کا مال اپنے دین کے لیے لے رہا ہے، یا یہ بندوں کو دے رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس بندے پر کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہیں رکھی بلکہ اللہ کا مال یہ لوگوں کو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ قارون کا ذکر کیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص گزرا جس کا نام تھا قارون، اس نے سرکشی کی، اللہ نے بڑی دولت دی، بڑا مال دیا، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی، انتہا کر دی، اس نے زمین پر ہی ایک جنت بنا دی۔ جنت تو کسی نے دیکھی نہیں، مگر اس نے اپنی دولت کی وجہ سے تقریباً ہر نعمت جو میسر تھی اس میں لگا دی کہ ہر چیز ہونی چاہیے جس کو جنت کہا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو خزانے عطا فرمائے تھے، اللہ نے خزانے دیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر اللہ کسی کو جب زیادہ دیتا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، جب زیادہ دے آزمائش ہوتی ہے کہ میں نے اس کو دیا، دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، جیسے قارون کو دیا، قارون کو خزانے مل گئے، خزانوں کا مالک بن گیا، اور تکبر، غرور اور گھمنڈ ایسا تھا، لوگوں سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنی دولت نظر آ رہی ہے، یہ جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ساری میری محنت ہے، یہ ساری میری محنت ہے۔ میری محنت کا کیا مطلب؟ کہ میرے ہاتھ ایسے ہیں یا میرا دماغ ایسا ہے کہ اگر میں مٹی پر ڈالوں تو مٹی سونا بن جائے، میں دماغ کو استعمال کروں تو میں کبھی نقصان پا نہیں سکتا، مجھے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ میرے پاس کمانے کے ایسے گر اور طریقے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے کمایا، مطلب مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، یہ ساری میری اپنی محنت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے اپنی گاڑی پہ اسٹیکر لگایا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے، یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے، یعنی یہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے یا میرے ماں باپ کی دعا ہے، اللہ کا اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ جس اللہ نے تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، یہ سب کچھ دیا، تو نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، اس کو بھلا دیا۔ اگر اسٹیکر لگانا ہے تو لکھو یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے تجھے سب کچھ دیا۔ اگر وہ تیرے ماں باپ کو ہی پیدا نہ کرتا تو کیا کر لیتا؟ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں رل رہی ہیں، اگر ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے تو کتنے سارے ماں باپ اپنی اولادوں سے پریشان ہیں۔ یہ فضل اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے۔
کبھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، کبھی چھینتا ہے آزمانے کے لیے۔ قارون کو دیا آزمائش کے لیے، بڑا اترایا۔ لوگوں نے قارون سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، کتنے سارے لوگ غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بھی تھوڑی فکر کرو، ان کو بھی کچھ دے دو۔ کہا کیوں؟ میری محنت، میرا سرمایہ، میری دولت، میرا مال، ان کو میں کیوں دوں؟ جب بندے کو مال ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں اللہ کا کتنا پسندیدہ بن گیا، کہ اللہ مجھ پر دولت کے دروازے کھول چکا، پتہ نہیں میں اللہ کو کتنا پسند آ گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شاید اللہ مجھے دے کر آزما رہا ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں یا اپنی اوقات بھول جاتا ہوں۔ کتنے سارے لوگ ہیں معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہوں گے کہ اگر تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں، کہیں ہاتھ اچھا ان کا پڑ جائے، جائز یا ناجائز، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، ان کے زمین پاؤں پہ نہیں لگیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس جدی پشتی آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا جو واقعہ صحابہ کرام کو سنایا تھا، جس میں ایک گنجا تھا، ایک نبینا تھا اور ایک کوڑ کے مرد کا شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنے کے لیے ان کو سب کچھ دیا اور ان کی آزمائش کی۔ ان میں سے ایک کامیاب ہو گیا اور 2 ناکام ہو گئے۔ تو اللہ مال دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ قارون کو ملا، اس نے سمجھا کہ بس سارے لوگوں کے اندر میں ہی اللہ کا ایک پسندیدہ بندہ ہوں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا فضل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے مال، دولت، جاہ و جلال، اس کے گھمنڈ کے اندر اتنا اترایا، اللہ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ قارون تو کیا، وہ جو ہم نے اس کو خزانہ دیا تھا وہ بھی سب کچھ ہم نے زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا۔ زمین کو حکم دیا کھل جا، وہ کھل گئی۔ قارون بھی، اس کا خزانہ بھی، سب کچھ زمین کے اندر، اور زمین کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس کو بولتے زمین میں دھنس جانا۔ جیسے کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ جب جو حکم دے گا، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم کو مانتی ہے۔ زمین میں دھنسا کے رکھ دیا، قارون کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ باقی لوگوں کے لیے بطور نصیحت قرآن میں ذکر کیا کہ دیکھو جس کو ہم دیتے ہیں آزماتے ہیں، جس کو ہم دیتے ہیں اگر وہ اتراتا ہے، غرور کرتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے۔ ہم نے دیا اگر ہمارے راستے پر بھی خرچ نہیں کرتا، ہم نے دیا اگر ہمارا بھی شکر ادا نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری محنت ہے، تو پھر زمین پر اس کو رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو زمین کو حکم دیا، سب کو دھنسا کے رکھ دیا۔ یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کو تکبر، غرور، گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی مالدار کاروباری بندہ مال و دولت اور پیسے کی فراوانی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اللہ کا انعام یافتہ بن گیا ہوں، تو اس کو یہ سوچ پہلی فرصت میں نکال دینی چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے لوگوں سے اچھا رکھا ہے، اور وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، اور دل میں تکبر نہ کرے، اور اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ شاید میں کچھ ہوں۔ اللہ نے کتنے سارے لوگوں کو دینے کے بعد اسے چھین کر ان کو کنگلا کر دیا، جیسے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ تکبر، غرور، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں اور علامات بیان فرمائیں تکبر کے حوالے سے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے تکبر انسان میں آتا ہے۔ اب وہ چیزیں کہ یہ علامات کون سی ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم تکبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔
اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ ان سے ناراض ہوگا, اللہ ان سے غصے ہوگا, ان سے بات بھی نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ, اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. جیسے آپ کو کسی نے تنگ کیا ہو, دکھ دیا ہو, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو, تو آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ ہوتا ہے, تو کہ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں؟ پھر نہیں دیکھتے ہیں. کیوں؟ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے. یہ انسان کی انسان سے نفرت ہے کہ انسان اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور پھر ایک اللہ کا غصہ ہے, اللہ کی نفرت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن, اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور اس کو اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جس سے اللہ بات ہی نہ کرے, اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہ کرے. بتائیے ایسے بندے کی زندگی کا فائدہ ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو فرشتوں کو حکم ہو کہ اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. بس ان کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے جو ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسبل, ان میں پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جس کی یہ شلوار جو ہے یہ ٹخنے سے ہمیشہ نیچے ہوتی تھی. المسبل, ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے والا. چادر باندھی ہے جو چادر بھی ٹخنے سے نیچے, شلوار پہنی ہے تو شلوار بھی ٹخنے سے نیچے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ شلواریں کہاں ہونی چاہیے مردوں کی؟ ٹخنوں سے اوپر. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں کیا ہے؟ یہاں پر مردوں کی شلواریں ٹخنے سے نیچے اور عورتوں کی شلواریں گھٹنے سے اوپر. مردوں نے شلواریں پہن لی جو روڈوں کی صفائی کر رہی ہیں, اور عورتوں نے کچھے اور چڈے پہن لیے. یہ مسلم معاشرہ ہے. مردوں کے اندر جہاں حیا ختم ہو گئی وہاں عورتوں کے اندر بھی حیا ختم ہو گئی. لباس کیسا شریعت نے ہمیں بتایا, ہم تو اس راستے سے ہی ہٹ گئے. ہمیں تمیز اور فرق ہی ختم ہو گئی کہ کس کا لباس ہے اور کون پہن رہا ہے. غیر مسلموں کا لباس آج مسلمان پہن رہے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اس طرح کے لباس پہن کر, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت دی اس کے لیے مرد کا ٹخنا ہمیشہ ننگا رکھنے کا حکم دیا. ہماری چادر ہو, شلوار ہو, مرد حضرات کی ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے. اگر یہ کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں قیامت کے دن نہ اللہ آپ سے بات کرے گا, نہ آپ کی طرف دیکھے گا, نہ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا. کہاں جائیں گے؟ اور دوسرے نمبر پر والمنان, احسان جتلانے والا. کسی مجبوری میں کسی کا کام کر دیا اور بعد میں اس سے کاٹ, یاد ہے نا وہ اس وقت تو پریشان تھا, میں نے تیرا کام کرایا تھا, اس وقت تو ایسا تھا, تیرے لیے میں نے یہ کیا تھا. دے کر احسان جتلانے والا, مدد کر کے احسان جتلانے والا, کسی کی پریشانی کو اس کے کام آنے کے بعد اس پر احسان جتلانے والا. اور تیسرے نمبر پر والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, اپنے مال کو, اپنے سودے کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا. 2 نمبر چیز کو بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے, یہ 1 نمبر ہے. کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے چیزیں بیچتا ہے. شریعت نے ایسے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا؟ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے. لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے, کاروبار کے اندر فراڈ کرنے والے, کاروبار کے اندر 2 نمبریاں کرنے والے, کاروبار کے اندر دھوکہ کرنے والے, جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والے اور احسان جتلانے والے, اور اپنے کپڑے پہن کر شلواریں ٹخنے سے نیچے کر کے چلنے والے قیامت کے دن اس قابل نہیں ہوں گے اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اور ان سے کلام کرے اور ان کو گناہوں سے پاک کرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا, وہ شخص جس نے اپنی شلوار یا چادر یا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھا,
اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اس سے یہ تاکید پیدا ہو گئی کہ شلوار ہو یا چادر ہو، مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب ہماری 100 مجبوریاں ہوں، ہمارے 100 مسائل ہوں، ہمارے جو معاملات ہوں، یہ معاملہ شریعت کا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں تو شلواریں کھینچ کھینچ کر اوپر کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا، شلواریں کھینچ کے نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، شلوار اگر کسی نے اوپر کر لی، بولے یار کیا ہوا، یہاں پانی ہے کیا شلوار اتنی اوپر کی ہوئی ہے؟ یہ آپ اس بندے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، پیارے پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو۔ دین کا مذاق وہ بندہ اڑاتا ہے جس کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چادر باندھتا ہوں مگر میرا جسم بھاری ہے، پیٹ بڑا ہے، وہ چادر نیچے کھسک جاتی ہے اور مجھے بار بار اوپر کرنی پڑتی ہے، میں اس کو اوپر ہی رکھتا ہوں مگر پھر بھی نیچے ڈھلک جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کے اندر صرف ابو بکر صدیق کو اجازت دی، فرمایا ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی تمہاری یہ چادر کا نیچے ڈھلک جانا اور تم اس کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہو، تم ان تکبر کرنے والوں میں سے ہو ہی نہیں۔ پوری امت کے اندر یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کسی کا کپڑا شلوار ٹخنے سے نیچے جاتا ہے تو یہ بات جان لے یہ نشانی ہے تکبر کرنے والوں کی، اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرے گا، تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی، انکساری پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو صرف انسان سمجھیں، اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کا بھائی سمجھیں۔ مال، غرور اور کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو میں اور انا پرستی میں نہ لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔